شیعہ سے پوچھیں کہ آپ پاروں کی تقسیم کو مانتے ہیں؟ وہ 40 پارے بھی نہیں مانتے. 40 پارے تو ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 30 کو نہیں مانتے, 40 کہاں سے ہوں گے؟ مگر ان پہ الزام ہے. یہ دیکھیں پاروں کی جو تقسیم ہے یہ بعد میں ہوئی ہے, اور امت نے کہیں بھی اس کو اس طرح ایکسپٹ نہیں کیا کہ یہ کوئی ڈیوائن ہے, اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں کہ اس کو اللہ کی طرف تو منسوب کیا نہیں جا سکتا. دیکھیں سورۃ الحجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے, اور باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے. ایک آیت جو ایک لائن کی تھی بمشکل, اس کو اس پارے میں ڈال کے کیا ایڈوانٹیج لے لیا, سورت کو ہی 2 ٹکڑے کر دیے, وہ ایک آیت ادھر چلی جاتی. اس طرح سورہ یاسین کا بھی آلموسٹ ایک صفحہ 22 نمبر پارے میں ہے, باقی 23 میں. چلے وہ تو پھر بھی کوئی ایک صفحہ بنتا ہے, یہاں تو ایک آیت تھی, یہ لگتا ہے کسی نے صفحے گنے ایسے ایسے کر کے اور اس نے پارے بنا دیے. اتنی بڑی قباحت اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا, کہ سورہ ہجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں اور پوری سورہ ہجر جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں, اس ایک آیت کا کیا ایڈوانٹیج لیا. یہ بنو امیہ کے دور میں ہوا. بیسیکلی صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ 7 دنوں میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے. یہ جو 7 منزلیں ہیں نا قرآن کی, یہ صحابہ کے دور سے ہیں, اور یہ صحابہ کرام کی ڈویژن ہے. اس تک تو بات ٹھیک تھی. جب آہستہ آہستہ سستی آئی تو پھر 30 حصے قرآن کے کیے گئے, تاکہ اگر 7 دنوں میں کوئی قرآن مکمل نہیں کر سکتا تو 30 دنوں میں کرے. آپ اس 30 کو بے شک 100 بنا لیں, آپ کی مرضی ہے. دیکھیں 30 کے آگے بھی ڈویژن ہوئی بھی ہے, ہر پارے میں بھی 4 حصے کیے ہیں. یہ جو رکوعوں کی تقسیم ہے یہ آپ کو سب کانٹیننٹ ملے گی. جیسے سعودی عرب کے قرآن اٹھائیں ان میں رکوع ہے ہی نہیں ہے, ان کی تقسیم بالکل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو تقسیم ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب کے جو قرآن ہے ان میں آپ کو یہ جو